بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی ادر ویڈیو۔ آج کی میری ویڈیو بہت زیادہ اسپیشل ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو خانہ کعبہ کے بارے پہ کافی انفارمیشن دینے جا رہی ہوں۔ وہ کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہوگی لیکن یہ ہم سب کے لیے جاننا بہت امپورٹنٹ ہے، اور میری آج کی ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنا کیونکہ بہت اچھی ہونے جا رہی ویڈیو۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے خانہ کعبہ کے اوپر عرش میں ایک اور خانہ کعبہ ہے جس کا نام بیت المعمور ہے، جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، جبکہ سچ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے بہت سال پہلے بنیاد رکھ دی تھی۔ طوفان نوح کے دوران خانہ کعبہ کی بنیاد زمین بوس ہو گئی تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ملا، زمین کی کھدائی کے بعد خانہ کعبہ کی بنیاد پھر سے دکھنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر اسی بنیاد کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر سے خانہ کعبہ تعمیر کر دیا۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی اور اس کے 2 دروازے تھے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، مقام ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پتھر نرم ہو گیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کو یہ پتھر سخت محسوس نہ ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر لا کر دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام لگا دیتے، اور جیسے جیسے خانہ کعبہ بلند ہوتا گیا ویسے ہی اللہ کے حکم سے یہ پتھر بھی بلند ہوتا گیا۔ پھر تیسری دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی گئی۔ یہ تعمیر قریش نے کی تھی۔ اس وقت غلط طریقے سے بھی پیسے کمائے جاتے تھے، لیکن قسم کھائی گئی تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حلال کے پیسوں سے کی جائے گی۔ جب قریش نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو دروازہ اوپر کر دیا تاکہ ہر کوئی اندر نہ جا سکے۔ پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ زمین کے ساتھ ہوتا تھا۔ خانہ کعبہ کے دروازے کا نام باب رحمہ ہے۔ قریش نے خانہ کعبہ جب تعمیر کیا تو چھت بھی بنا دی اور مزاب رحمت بھی بنا دی تاکہ جب بارش ہو چھت سے پانی نیچے آ سکے۔ مزاب رحمت کو رحمت کا پرنالہ بھی کہتے ہیں۔ حجر اسود کی باری آئی تو قریش کے سرداروں میں لڑائی شروع ہو گئی کہ کون خانہ کعبہ پر لگائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود کو چادر پر رکھ دو اور سب چادر کو پکڑ لو۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو خانہ کعبہ پر لگا دیا۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنت کے پتھر ہیں۔ حجر اسود سے ہی طواف شروع کیا جاتا ہے اور حجر اسود سے ہی ختم کیا جاتا ہے۔ رش کی وجہ سے کچھ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہاں سے طواف شروع کرنا ہے اور کہاں سے ختم کرنا ہے، تو اب آسانی کے لیے گرین لائٹ لگا دی گئی ہے۔ حدیث ہے کہ حجر اسود پہلے دودھ کی طرح سفید ہوتا تھا، جیسے جیسے لوگوں کے گناہ زیادہ ہوتے گئے یہ بھی کالا ہوتا گیا۔ پہلے یہ پتھر پورا تھا، لیکن تاریخ میں کچھ ایسے حادثات ہوئے کہ یہ پتھر بہت سے حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ چاندی کا فریم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنوایا، پھر 8 ٹوٹے ہوئے حصے اس کے اندر فٹ کروا دیے۔ 6 ٹکڑے ابھی بھی ترکی کے شہر استنبول میں ہے، ایک بلو موسک کے محراب میں ہے، 4 محمود پاشا مسجد میں ہے اور ایک عظیم سلمان کے مزار میں لگا ہوا ہے۔ حتیم کو حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں۔ حتیم یو شیپ کی دیوار ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تب حتیم نہیں تھا، لیکن جب قریش نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے، اس وقت قریش نے خانہ کعبہ کم کر کے حتیم بنا دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب میں نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ مجھے کعبہ کے اندر نماز ادا کرنی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حتیم کے اندر لے گئے اور مجھے بولا کہ یہاں نماز ادا کرو اگر تمہاری خواہش ہے تو۔
کیونکہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے سب کو حتیم سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا نہیں کی جاتی ویسے ہی حتیم کے اندر بھی نماز نہیں ادا کی جاتی۔ سب لوگ حتیم سے باہر نماز ادا کرتے ہیں۔ حتیم کے اندر نوافل ادا کرنے کا مطلب ہے جیسے آپ خانہ کعبہ کے اندر نوافل ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میں نے حتیم کے اندر نوافل ادا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے اور حتیم کے اندر نوافل ادا کرنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ حتیم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ کیونکہ یہ بہت سال پرانی بات ہے اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنی سکھائی، 2 دن تک فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سکھائی اور یہ بھی بتایا کہ کون سی نماز کب پڑھنی ہے۔ حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام بن کر اس جگہ پر 2 دن نماز پڑھائی، اس لیے اس کو مصلی جبرائیل کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ پہلے کونے کا نام رکن حجر اسود ہے، دوسرے کونے کا نام رکن یمانی ہے۔ اس کونے کا نام رکن یمانی اس لیے ہے کیونکہ یہ کونا یمن کی طرف ہے۔ اس کے کچھ حصے میں غلاف کعبہ نہیں ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دست مبارک سے چھوا ہے، اس لیے اس کو ہاتھ لگانا بھی سنت ہے۔ حجر اسود سے رکن یمانی تک یہ پڑھتے ہیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ تیسرے کونے کا نام رکن عراقی ہے کیونکہ اس کی ڈائریکشن عراق کی طرف ہے۔ چوتھے کونے کا نام رکن شامی ہے کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک شام کی طرف ہے۔ جس وقت خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا اس وقت خانہ کعبہ پر کوئی غلاف نہیں ڈالا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کے اوپر الگ رنگوں کے غلاف ڈالے گئے۔ اب ہر سال 9 ذی الحجہ کو پرانا غلاف اتار کر نیا غلاف ڈالا جاتا ہے۔ اب ہر سال خانہ کعبہ کے اوپر کالے رنگ کا غلاف ڈالا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں وہ سونے کے دھاگے سے لکھی جاتی ہیں۔ پہلے الگ الگ ملکوں سے خانہ کعبہ کا غلاف بن کر آتا تھا لیکن اب سعودی عرب میں ہی بنا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دی گئیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کے ذمہ کر دی اور فرمایا کہ قیامت تک یہ چابیاں ان کے خاندان کے ذمہ ہی رہیں گی اگر کوئی زور زبردستی سے چھین نہ لے۔ اوکے گائز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی آپ لوگ اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی کوئی نیو انفارمیشن مل پائے، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لوگ ان کی اور ویڈیوز مس نہ کر پائیں، اور نوٹیفیکیشن بھی آن کر دینا، اور میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں جا کے۔ اللہ حافظ۔